ان کی طرح خاسر اور خائب مت ہو جانا، اپنے اوپر نقصان نہ کرنا، نقصان والوں میں سے نہ بننا۔ اگر نقصان والے بن گئے ہو تو سمجھ لینا کہ کل قیامت کا دن آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا، قبر کی منزل بھی ہوگی مگر وہ بھی خطرناک ہوگی، پھر کیا کرو گے وہاں؟ تو میرے رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر ڈرنا ہے تو وہ خالی ڈرنا ہے ذات پاک کی حضرت، شاباش یہاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر ڈرنا ہے وہ تو خالی ڈرنا ہے مجھ رب سے ڈرنا ہے، میرے بغیر دنیا کے کسی لوگ سے نہیں ڈرنا ہے، نہ دنیا کے کسی ڈی سی سے ڈرنا ہے، نہ دنیا کے کسی آفیسر سے ڈرنا ہے، نہ دنیا میں کسی اور سے ڈرنا ہے، نہ دنیا میں کسی لوگ سے ڈرنا ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں دنیاوی لوگوں سے، اس رب کا ڈر لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے رب نے فرما دیا اگر آپ کو ڈرنا ہے تو خالی رب سے ہی ڈرنا ہے۔ ذوی الاحترام سامعین کرام و سامعات، ڈائس پر جلوہ افروز علماء کرام، علی الخصوص نگران اعلیٰ حضرت مولانا شبیر احمد بابا صاحب و ناظم تبلیغ آل جموں و کشمیر تحریک سعود الاولیاء تحصیل کوکرناگ محترم اشفاق صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن الجزا، جزاک اللہ فی الدارین۔ رب ذوالجلال سنچو بے حد حمد و ثنا، یہ میں رب ذوالجلال ایسی عظیم کانفرنس من جمع گشنک توفیق عطا کر، بے حسن سید فردوس احمد شیطر جلسگاس من یہ سٹیج اس پر بے حسن لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں آئے۔ اور میں کرتا ہی برونڈکن آیت کریمہ سورۃ الحشر من تلاوت، اور آیت کریمہ مطابق کہ گزارشات تم گزارشات کرو تو ہی برونڈکن دو اللہ تعالیٰ ہم کے برکت سانین گناہن عفو کرے انشاءاللہ الرحمن۔ رب سن فرمانے عالی شان شو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، شاباش آپ بھی کہہ دیجئے اے ایمان والوں کے لیے خطاب خاص ہو رہا ہے، جو اس سے ماقبل آیت مبارکہ ہے اس میں ان لوگوں کے غدر اور عہد شکنی ہے جن لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ غدر اور عہد شکنی کی ہے۔ یمو لکو زن غدر کور عہد شکنی کر دین اسلام کن اصولن سے اور وقت کن پیغمبرن سے، مگر اس گڑ میں ور آئے اللہ کے خاص بندوں کی جب باری آ گئی تو میرے رب نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ بیان فرما لیا ہے، تنبیہ کہہ کر فرما لیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ان جیسا غدر اور عہد شکنی نہیں کرنا۔ ان سے مراد یہود و نصارا تھے، ان یہود و نصارا نے غدر اور عہد شکنی کیے، جب انہوں نے یہ معاملہ درج کر لیا اپنے اپنے اعمالوں میں
اور ان کے ظاہری وجود سے جب یہ صادر ہو گیا تو میرے رب نے مومنین لوگوں کو جھنجھوڑا، تو رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شاباش، اے ایمان، ان کی طرح خاسر اور خائب مت ہو جانا، اپنے اوپر نقصان نہ کرنا، نقصان والوں میں سے نہ بننا۔ اگر نقصان والے بن گئے ہو تو سمجھ لینا کہ کل قیامت کا دن آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا، قبر کی منزل بھی ہوگی مگر وہ بھی خطرناک ہوگی، پھر کیا کرو گے وہاں؟ تو میرے رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر ڈرنا ہے تو وہ خالی ڈرنا ہے ذات پاک کی حضرت، شاباش، یہاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر ڈرنا ہے وہ تو خالی ڈرنا ہے مجھ رب سے ڈرنا ہے، میرے بغیر دنیا کے کسی لوگ سے نہیں ڈرنا ہے، نہ دنیا کے کسی ڈی سی سے ڈرنا ہے، نہ دنیا کے کسی آفیسر سے ڈرنا ہے، نہ دنیا میں کسی اور سے ڈرنا ہے، نہ دنیا میں کسی لوگ سے ڈرنا ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں دنیاوی لوگوں سے، اس رب کا ڈر لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے رب نے فرما دیا اگر آپ کو ڈرنا ہے تو خالی رب سے ہی ڈرنا ہے، اگر ڈرنا ہے، اگر کچھ کمانا ہے، اگر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اگر اپنے اعمال کو میری بارگاہ میں مقبول بنانا ہے، اگر اپنے اعمال کو میری بارگاہ میں پہنچا کر رستگاری آپ کو ملنی چاہیے، تو وہ رستگاری دنیاوی لوگوں کی ڈرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ وہ مل جائے گی مجھ رب سے ڈرنے میں۔ انسان تو صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے وہ رب کو ڈر کر ہی صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے۔ جو انسان رب کو نہیں ڈرتا ہے وہ تو آفتاب طلوع ہونے کے بعد ہی اٹھتا ہے۔ تو جب جو لوگ آفتاب طلوع ہونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں تو وہی لوگ جو ہے وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ ڈرتے تو وہی ہے جو لوگ رات پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ڈرتے تو وہی لوگ ہیں جو رات پر قیام کیا کرتے ہیں، ڈرتے تو وہی لوگ ہیں جو اپنی رب کی رضامندی ڈھونڈتے ہیں، ڈرتے تو وہی لوگ ہیں جن کو دل کے اندر خشوع اور خضوع کی دولت میسر ہوتی ہے۔ اسی دولت کے سہارے انسان کے اعمال میں پختگی اور کامیابی آ جاتی ہے۔ تو میرا رب تو یہی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، شاباش، یہاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے ایمان والو، شاباش، اے ایمان والو، ڈرنا تو مجھ سے ہی ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ شاباش، سب بولیے، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ہی ڈرنا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو کشمیری میں کسی نے کہہ دیا ہے یس کھوچ ذات تس کھوچ عالم اد کون جنت انسان، جو اس ذات سے ڈر جاتا ہے دنیا کے سارے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، جو اس ذات سے نہیں ڈرتا ہے وہ تو دنیاوی لوگوں سے ڈر کر بلکہ دنیاوی لوگوں کا خوف اس کے دل میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے، اب آگے کی طرف، یہاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو میرا رب اس سے آگے فرما رہا ہے جب آپ ہم سے ڈرو گے، شاباش، جب آپ ہم سے، تو اس کے آگے میرا رب فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس جان لے، شاباش، ہر نفس جان لے، ہر کوئی انسان جان لے۔ جاننا کیا ہے یا اللہ؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے آگے کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ انسان جب نیک اعمالوں میں لگ جاتا ہے تو وہ تو آخرت کا سامان تیار کرتا ہے۔ انسان جب رب کی بندگی کرتا ہے تو وہ تو آخرت کا سامان تیار کرتا ہے۔
انسان جب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی دولت ان پر نچھاور کرتا ہے تو وہ تو آخرت کا سامان تیار کرتا ہے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا ہے جو انسان 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، جو انسان 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے تو میرے رب کے محبوب نے فرما دیا ہے وہ جنت کا راستہ اپنے لیے چن لیتا ہے، وہ جنت کے لیے سامان تیار کرتا ہے. اب جو انسان ان چیزوں سے غافل ہو کر دنیاوی معاملات میں پڑ جاتا ہے، جو انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دنیاوی معاملات کے اوپر لگ جاتا ہے، دنیا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو وہ انسان خائب اور خاسر ہے. وہ انسان جو ہے وہ نفع والا نہیں ہے، اس کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. دنیاوی فائدہ تو اس کو حاصل ہو سکتا ہے مگر آخرت کا فائدہ اس کو حاصل. اگر ہم کو دیکھنا ہے جو اپنے رب سے ڈرے، جو دنیا میں آئے اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر جما کے رکھ دیا، تو ان کا تذکرہ کریں گے تو تب ہی تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ لوگ کیسے انعامات یا انعام یافتہ لوگ تھے. انہی میں ہم سیدنا خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں. تو فاروق اعظم جب کسی بھی تو تاریخ کے اندر یہ بات رونما ہے، لکھی ہوئی ہے، اوراق کے اندر درج ہے، جب بھی فاروق اعظم کسی بستی یا کسی گلی سے کسی کوچے سے نکل جاتا تھا، کسی جگہ سے نکل جاتا تھا تو کئی جگہ پر ان کی بات ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوا کیا کرتی تھی. تو فاروق اعظم جب عذاب آیت سنتا تھا، کیا سنتا تھا؟ رب کے عذاب جس آیت میں بیان ہوا کرتا تھا، جب فاروق اعظم اس آیت کو سنتا تو مہینے پر فاروق اعظم اسی خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑ جاتا تھا. اگر ہم لوگوں کے اوپر سارا قرآن پڑھ دیا جائے گا، اگر ہم لوگوں کے سامنے وہ معاملات ہو جائیں گے، تب بھی ہم ان معاملات کو دیکھ کر تس سے مس نہیں ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف 2020 کی بات، جب کرونا وائرس ہم پر قہر بن کر آ گیا تو کوئی اس سے تس سے مس نہیں ہوا. ہر کوئی اپنے گناہ میں پھنسا ہوا ہے، ہر کوئی وہی پھر کر رہا ہے جو وہ کر کے آ رہا ہے. بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ سچی ہے. جب بھی کسی قوم کو زجر و توبیخ کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے، اس قوم کے ساتھ میرا رب مہربان ہوتا ہے کہ لوگو آپ جو یہ کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ آپ کے شائع نشان بات نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. تو اس گڑ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق یلیم گلی کوچو کی نشی نیرن، یلیم گلیوں کی نشی نیرن اتیو صحابز قرآن وطن یوس کرن بیان ان عذاب ربک لواقعون ما لہو من دافع، بلکہ ان قریب جو عذاب نازل گسن وول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ. تو جب یہ آواز فاروق اعظم کے کانوں میں گونجتی تھی، جب یہ آواز فاروق اعظم کے کانوں میں آ جاتی تھی تو فاروق اعظم سواری پر ہو کر سواری سے گر کر زمین پر گر جاتا تھا. تو اتنا خوف تھا، اپنے رب سے اتنا ڈرتا تھا. تو فاروق اعظم کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے جب بھی فاروق اعظم کسی جگہ سے گزرتا ہے، کسی گھاس کی طرف نظر پڑتی تھی، اس گھاس کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہتا تھا اے فاروق اگر تو یہ گھاس ہوتا تو انسان نہیں ہوتا، اللہ کے حساب سے بچ جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مگر ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہو کر بھی انسانیت سے بے خبر ہے، ہم انسان ہو کر بھی وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جس سے شیطان بھی ہم سے دور بھاگتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے وہاں ہماری چلے گی نہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات خود بخود بر کور کر رہے ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ گئے اور ان کے ساتھ فاروق اعظم بھی تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ فاروق اعظم نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر تھے سمن سی اور حضرت عطا چھ بیان فرماون کے اس گڑی میں آئی یمو کر امت چھ ماج سوال، شاباش، کیا کیا؟ سوال کیا کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ عظیم سا کوئی کام بتا دیجئے جو ہم کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے دل میں یہ طلب تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی کام بتا دیجئے، ہم اس کو اپنا کر اپنے لیے زادرہ تیار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امت کی ماں اٹھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ کر لیا؟ رونا شروع کر دیا۔ امت کی ماں اٹھ گئی، امت موج تو اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھیں تر ہو گئی آنسوں سے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو انہوں نے عرض کر لیا، اے امت کی ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو امت کی ماں نے جواب دیا، ایک دن کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دن کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت میرے بستر مبارک پر آرام فرماتے تو اسی اسنا میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو وضو فرما لیا، سبحان اللہ۔ جب وضو فرما لیا، جب مصطفیٰ نے وضو فرما لیا، اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے مصلی بچھا دیا اور اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ جب امت کی ماں نے یہ بتا دیا، میرے مصطفیٰ جب کھڑے ہو گئے مصلی پر، تو جب مصلی پر کھڑے ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اتنا رونا شروع کر دیا تو اسی رونے میں صبح کی تہجد کا وقت آ گیا۔ جب تہجد کا وقت بھی گزر گیا، بلال آیا دروازے کی طرف، دستک دی۔ جب دستک دی تو بلال بولنے لگے، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ بلکہ رب نے آپ کے پچھلے اور اگلے الزامات تو مٹا دیے ہیں، میرے رب نے آپ کو پاک اور صاف و شفاف بنا لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ کا جواب بھی سن لیجئے۔ تو مصطفیٰ نے بول دیا تو بول اٹھے، اے بلال، سبحان اللہ، اے بلال سن لو، اے بلال میری بات سن لو، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ؟ اے او بلال بچس امی موجوب کرنی یس رتب میں میلو متچو از بارگاہ ذات پاک حضرت۔ یہ انسان کو جو یہ زندگی مل گئی ہے، جو انسان کو وجود مل گیا ہے، جہاں جہاں پر اس کو اعزاء کی ضرورت تھی، وہاں پر انسان کو میرے رب نے ان اعزاؤں کے ذریعے سے حسین و جمیل بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی انسان کی تخلیق تو دیکھ لیجئے، جب کوئی انسان کوئی سٹرچ بناتا ہے، جب کسی کی تصویر کو بناتا ہے، اس میں کمی خامی تو ہوتی ہے، مگر میرے رب نے انسان کو ایسا بنا دیا کہ اس کے اندر کہیں خامی اور کوئی نقص نظر ہی نہیں آ جاتا ہے۔ تب بھی یہ انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ
جموں اینڈ کشمیر تاریخ صوت الاولیاء حضرت علامہ و مولانا ناصر صاحب. تو تب بھی یہ انسان اپنے اوپر اتنا فخر کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنا حسین جمیل بنا دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اے انسان تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ تیرا اپنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرا اپنا کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے میرے رب نے دیا ہے. جب رب نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، جب تجھے رب نے اس حسین خوبصورت شکل سے نوازا ہے، تیرے چہرے پر خوبصورتی نمایاں ہوا کرتی ہے، جب رب نے تجھے ان چیزوں سے نوازا ہے، تجھے تو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو کوئی انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو لوگ ڈر گئے، شاباش، جو لوگ جنہوں نے اپنے دل کے اندر خوف خدا کو جگا دی، جنہوں نے ہر وقت اپنے رب کو ہر جگہ پر جان کر پہچان کر یہ خوف کر دیا کہ اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں تو ہمارے دہانوں پر مہر لگ جائے گی، ہمارے منہ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایزا خود بخود انسان کے مخالف ہونے لگ جائیں گے. جن اعضاؤں کی طرف، جن اعضاؤں سے گناہ کرتا ہے، وہی اعضا کل آپ کے خلاف بول پڑیں گے. روایتن میں آیا ہے کہ جب کل قیامت کا منظر ہوگا، شاباش، کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر. قیامت کا منظر ہوگا تو ایک گنہگار شخص کو بلایا جائے گا. کس کو بلایا جائے گا؟ گناہگار شخص. گناہگار شخص کو بلایا جائے گا. جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کھڑا کر لیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں. وہ انکار کرے گا، نفی میں جواب دے گا، یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے. پہلے تو بولنے کی اجازت ہوگی. جب اس کے منہ پر تالا لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی، تو پھر اس کے اعضاؤں کو حکم دیا جائے گا. سبحان اللہ. جب اعضاؤں کو بولنے کی اجازت مل جائے گی، یہ ہاتھ اٹھیں گے، یہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے فلانی دن ہم سے گناہ کروایا ہے. تو جب یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو ہو گیا ایک شہادت. سبحان اللہ. تو یہ زبان بول اٹھے گی، یہ خود بخود شہادت دے گی اس نے فلانی دن ہم سے غلط کلام کروایا ہے. یہ آنکھیں کہنے لگے گی یا اللہ اس نے فلانی دن ہم سے غلط دکھایا ہے، فلانی دن ہم کو غلط دکھایا ہے. یہ کان اٹھ جائیں گے، یہ کان بھی بول پڑیں گے یا اللہ اس نے ہمیں غلط سنوایا ہے. یہ پیر اٹھ جائیں گے، یہ پیر بھی بول اٹھیں گے یا اللہ اس نے ہمیں غلط راہ پر چلایا ہے. اور یہ شرمگاہ بھی اٹھ جائے گا، یہ کہے گا یا اللہ اس نے فلانی دن ہم سے گناہ کروایا ہے. جب یہ سارے بول پڑیں گے یہ ششدر رہ جائے گا، یہ شرم کے مارے ڈوب جائے گا. تو اس سے کہا جائے گا بول اب کیا کہتا ہے، اب بتا تو کیا کرتا تھا. تو تیرے اعضا خود بخود تیرے مخالف ہو گئے ہیں. تو جب اس نے یہ بیان، جب اس کے اعضا نے یہ بیان کر دیا تو اس کے بعد میرا رب فرمائے گا جہنم کے فرشتوں کو، اے جہنم کے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. جب اس کو جہنم کے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو اس کے وجود سے
آنکھوں کا ایک بال اٹھے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے جسم سے ایک بال اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت طلب فرمائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب ہوگی اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل جائے گی بتا تجھے کیا بتانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اجازت مل جائے گی تو وہ بال اٹھ جائے گا یا اللہ تیرا ہی فرمان ہے تیرا ہی کہنا ہے جو اللہ کے خوف سے تر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں یا اس کا بال لرز جاتا ہے تو مجھ رب پر یہ غیرت آ جاتی ہے میں اس خوف کی وجہ سے جو اس کا بال اس خوف کی وجہ سے لرزتا ہے تو میں رب ہو کر اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے عرض کر لی یا اللہ ایک دن اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا سبحان اللہ ایک دن اس کے دل میں کیا پیدا ہوا خوف پیدا ہوا خوف کیسا پیدا ہوا یا اللہ اس نے اپنے گناہوں کے دفتر کی طرف دیکھ لیا تو اس نے یہ سوچ لی اس نے یہ ارادہ کر لیا زندگی ہے تو اس زندگی میں ایک بار اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ کو منا لوں تاکہ اللہ مجھے اس کے صدقے سے مجھے معاف فرما لے اللہ سبحان اللہ تو میرے رب کے مصطفیٰ کا فرمان جو انسان ایک دفعہ اپنے رب سے ڈر جاتا ہے تو رب اس خوف کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے نجات فرماتا ہے سبحان اللہ